فاطر السماوات والأرض باعث الأنبياء والمرسلين الذي تفرد بالأولية والقدم ووسما كل شيء ما عداه بالفناء والعدم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي القرشي المكي الهاشمي ولقته التهامي سيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ظاہر سی بات ہے وقت کی تنگی اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آپ کی شمع خراشیاں ختم کی جائیں گی۔ بہرحال جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے مختصر سی آیت ہے، اور ہر بندے مومن نماز کے قنوت میں اس آیت کریمہ کو بارگاہ خداوندی میں بطور خطاب اجر و ثواب دست دعا بلند کر کے طلب رحمت و مغفرت اپنے والدین مرحومین کے لیے کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ خطاب سرکار دو عالم سے ہے۔ حالانکہ اگر آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو مختصر سی آیت کریمہ ہے، لفظ مختصر ہیں، لیکن معنیوں مفاہیم میں اترا جائے اور دل کی نورانی آنکھوں اور بصیرت کی دوربی نگاہوں سے دیکھا جائے تو یہ معنی و مفاہیم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ادراک و مطالب کا بحر بے کرم ہے، عرفان و عمران کا ایک چشمہ ہے، آبشار ہے جو بہہ رہا ہے۔ لفظ مختصر ہے مگر خطاب سرکار دو عالم اور کسی ایسی ہستی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس ہستی کے بارے میں ہے جس کے لیے پروردگار عالم خود کہتا ہے انشکر لی ولی والدین، میرا شکریہ کرو اور میرے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ وہ مرحمت و رافت و شفقت و عاطفت جسے پروردگار عالم نے اپنے ایک حقیر دریائے رحم و کرم سے ایک حقیر قطرے کو نکال کر ڈھال کر پیکر بشریت میں وجود میں لا دیا، تو وہ ماں باپ کی رحمت و کرم کا کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے۔ سوچئے جب ایک حقیر قطرے کا یہ عالم ہے کہ ماں باپ کو اللہ نے اپنے دریائے رحم و کرم کے ایک حقیر قطرے کو نکال کر ماں باپ بنا دیا تو وہ اتنے رحیم و کریم ہے، تو سوچئے وہ خالق کائنات جس نے ماں باپ کو بنایا ہے وہ کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ وہ خدا آواز دے رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے قل رب ارحمہما۔ میں کئی مجلسیں الحمدللہ پڑھ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں بات ٹکرا ہی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہاں سے کتنا میٹر لائے گا، صلوات پڑھ دیجیے محمد والے
اور ذاکر بھی بھول جاتا ہے پڑھتے پڑھاتے کہاں کتنا پڑھا ہے، جو مجمع وہی ہے اور سامعین نہیں ہے۔ بہرحال ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، اور میں چاہوں گا انشاءاللہ تکرار نہ ہونے پائے۔ بہرحال پروردگار عالم کی سے خطاب کر رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حالانکہ میں نے وہ آیت نہیں پڑھی جو عام طور سے ایصال ثواب، جو والدین کا ایصال ثواب ہوتا ہے، اور خود مجھے بانی مجید نے کشمکش میں ڈال دیا۔ میں جو تیاری کر رہا تھا کچھ اور کی، تو انہوں نے کہا والدین کی مجلس ہے، تھوڑا سا والدین پہ پڑھیے گا۔ تو اب تھوڑا تو پڑھوں گا، اب اگر زیادہ دونوں طرف سے پڑھوں گا تو ظاہر سی بات آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آپ کو بھی تو سنانا ہے، مجھے اکیلے تھوڑی پڑھنا۔ جب مجمع بذوق ہو جائے تو میٹر آپ کا چاہے جتنا اچھا ہو، ساری محنت میں پانی پھر جائے گا، تو میں آپ کے ذوق کے اندر ہی سنا کر انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سورہ اسراء جسے معراج بھی کہا جاتا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ایسا سورہ جس میں اللہ نے اس آیت کریمہ کو رکھا، یا یہ کہہ دیجئے جس میں اپنے حبیب کو معراج کرائی اللہ نے، جس سورے کو، اور جس سورے میں اپنے حبیب کے معراج کا تذکرہ کیا، اس سورت میں ماں باپ کی عظمت کا بھی کو بھی پہچانوایا پروردگار عالم نے۔ اس پیغمبر سے خطاب ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اندازہ کیجئے، ہم جب دستے دعا اٹھا کے کہتے ہیں قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ہماری یہی تو تمنا ہوتی ہے ہمارے ماں باپ چاہے جیسے ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، ناکارہ ہوں، ماں باپ سب کے اپنے بچوں کے لیے ناکارہ نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ ناکارہ نہیں ہوتے اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے۔ بہرحال دوسری تفصیل قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کس سے خطاب ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے صاحب لولاک سے خطاب ہو رہا ہے، سرکار دو عالم سے خطاب ہو رہا ہے، کالی کملی والے سے خطاب ہو رہا ہے، تاجدار مدینہ سے خطاب ہو رہا ہے، چشم و چراغ خاندان بنی ہاشم سے خطاب ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے اگر پیغمبر کہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو میرا دل کہتا ہے میں لفظوں کو آگے بڑھ کے کہہ دوں یہ پیغمبر نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب پیغمبر کہیں گے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہوائیں جھوم کے کہیں گی میری تخلیق کا وجہ کائنات کہہ رہا ہے ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ملائکہ جھوم کے دستے دعا بلند کریں گے یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہماری تخلیق کا سبب ہے، جنت جھوم کے کہے گی کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، خالق جنت کہہ رہا ہے، جس کے جنت جس کے صدقے میں خلق ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہے، ملائکہ جھوم کے کہیں گے، جنت جھوم کے کہے گی، غلمان جھوم کے کہیں گے، ساری کائنات جھوم کے کہے گی، انبیاء کہیں گے سردار انبیاء کہہ رہا ہے، مرسلین کہیں گے سردار مرسلین کہہ رہا ہے۔ غرض کی لفظوں کو سمیٹ کے کہہ دوں یہ ایک اکیلا پیغمبر تنہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے نہیں کہہ رہا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب آپ سمجھیے مولوی صاحب دعا کرے تو ان کے فالتو ابا معاف کر دیے جائیں، مجتہد صاحب دعا کرے تو ان کے ابا معاف کر دیے جائیں، مفتی صاحب جب دعا کے لیے بارگاہ رب کریم میں آ جائے تو پروردگار عالم ان کے والدین کے بخش دے، تو سوچئے وہ خالق کائنات حبیب کبریا کے صدقے میں جس نے کائنات خلق کی ہے، وہ پیغمبر جب نماز کی حالت میں جس نماز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ہماری نماز ہو سکتا ہے ہمارے منہ پہ مار دی جائے، ہمارے روزے ہو سکتا ہے قابل قبول نہ ہو، مگر سرکار دو عالم کی نماز کا کیا عالم، پیغمبر اکرم کے نمازوں اور روزوں کا کیا کہنا کہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے ہم ڈھونڈ رہے ہیں وسیلہ مل جائے تو ہم اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت بنا لیں، ہے کہ نہیں؟ شرف قبولیت بنا لے، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی وسیلہ مل جائے، ہماری نمازیں قبول ہو جائیں، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، مگر اللہ سرکار دو عالم کی نماز کا کیا کہنا؟ رب کریم آواز دے رہا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہمیں شک ہے پتہ نہیں اللہ میاں قبول کر رہے ہیں کہ نہیں قبول کر رہے ہیں، مگر پیغمبر کی نماز کا ہے کوئی شک؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے پیغمبر کہیں تو گھبراؤ نہیں، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم تمہارے ٹھیکیدار ہیں جسے کہتے ہیں، ہم تمہاری نمازوں کو قبول کر، کون کہہ دو نمازیں روزے حج زکوٰۃ خمس جہاد جتنا ہے سب آپ کا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔
اب ماں باپ کی عظمت کو پہنچانا ہے، جب پیغمبر سمجھ میں آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ماں باپ کی عظمت کتنی ہے۔ جب خالق کائنات کی سب سے عظیم ہستی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر میری بارگاہ میں آؤ، تو ماں باپ کے لیے کیسے دعا کرو ہم تمہیں بتا دے رہے ہیں۔ قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آجان گرامی، ہمارے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، دال بھول گئے، یار بیوی نے کہا تھا اب چلیں گے تو 4 سلوات سنائیں گے، چاول بھول گئے، وہ گیس پہ پتیلی رکھ کے آ گئے، مطلب دنیا بھر کے انداز ہے، خیالات نہ جانے کتنے کتنے تصورات اور خیالات نماز کی حالت میں آتے ہیں، لیکن ہماری فکروں پہ اللہ نے پہرا نہیں بیٹھایا ہے۔ اور یہ کوئی میری نئی بات تھوڑا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے شکلیات نماز شاید پروردگار عالم نے مشروع کر رکھا ہے کہ پتہ چلا 4 بجے 5 پڑھ دیا ہم نے اور 3 پڑھنی تھی 2 ہی پڑھ دیا اور تشہد و سلام پڑھ دیا، اسی لیے سب ساری چیزیں بہرحال۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہم اور کہاں نبی اعظم سے خلاق عالم کہہ رہا ہے میرے پیغمبر دعا کرو، ہماری فکریں آزاد ہیں، غلطی کا امکان ہے، ہمارے دست و پا بدے نہیں ہیں، ہم چاہے جہاں جو بھی تصور کر سکتے ہیں، نماز ہی میں وہ سارے تصورات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، مگر نبی اعظم کے تصورات و تفکرات و خیالات کا آپ اندازہ کیجئے، وہ حبیب کبریا کتنی عظمتوں کا حامل ہے۔ اللہ نے ہماری فکروں پہ پہرا نہیں بٹھایا ہے، مگر جب پیغمبر کی بات آئی تو فکر پہ پہرا بٹھا کے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، میرے پیغمبر تو تم کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، جو چاہتے ہو اللہ کی ہے کہ نہیں؟ یہ میں نبی کی بات بتا رہا ہوں، آؤں گا والدین پہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ہمارے ہاتھ پر تھوڑا سا جون بھائی قریب انفل ہو جائے 2-4 ہاتھ مار دیں گے ہم، طاقت ہو رہے ہے کہ نہیں؟ مگر قسم خدا کی نبی کا پہچانیے، پیغمبر کے دست و پا میں اللہ نے پہرا بٹھا کے رکھا، اور جب شب ہجرت پیغمبر جانے لگے کنکریاں پھینکی تھی، کس نے پھینکی تھی؟ پیغمبر نے ہی تو پھینکی تھی، مگر قرآن مجید پہچانیے نبی کے دست و پا ہر عمل کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ کنکری پیغمبر نے پھینکی، مگر اللہ کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے پیغمبر کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ ہاتھ کی ذمہ داری لے لی، فکر کی ذمہ داری لے لی، ہماری زبان ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں، ہم کچھ بھی کہہ دیں، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان ترجمان وحی بنایا ہے پیغمبر کو، اور آواز دی میرے پیغمبر وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وحی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں سمیٹ دیا میں نے، کون فکروں میں بھی پہرا پیغمبر کے، زبان میں بھی پہرا، اور پیغمبر کے عمل کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، روزے بھی اللہ کے لیے۔ تو اب آپ یہی سے سوچ لیجئے مولوی صاحب کے کتنے بھی گندے خیال ہوں، مولوی صاحب کسی بھی اس میں ہوں، مگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم دستے دعا بلند کریں تو اللہ ہمارے والدین کو معاف کر دے۔ یہ کیسا بدبخت اور قسمت کا مارا ہوا انسان ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والی آیت کے صدقے میں اپنے ماں باپ کو تو بخشوا رہا ہے، مگر پیغمبر کے ماں باپ کے بخشوانے کی بات آتی ہے تو وہ تو کہتے کافر مرے ہیں۔ اب آیت رکھ کے اپنے ماں باپ کو بخشوانا اور ہے، جس کے سینے پہ قرآن آ جائے وہ پیغمبر پڑھتے، اس کے ماں باپ کا بخشوانا اور ہم تو رکھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہم ویسا نہیں پڑھ سکتے جیسا اللہ مطالبہ کرے، مگر جب خالق کائنات کا عظیم انسان پیغمبر دستے دعا بلند کریں گے اور کہیں گے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ملا کے ابا اماں معاف ہو جائے، رسول اللہ کے اماں ابا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد۔ یہ نبی میرے پیغمبر سے خطاب ہے جس سے غلطی کا بھی امکان نہیں ہے، جس کی زبان و ہاتھ
اور فکر و خیال پر بھی قدرت نے پہرا بٹھا کے رکھا ہے، اس سے کہہ رہا ہے ان عظیم ہستیوں کے سلسلے سے قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عزیزان گرامی، کتنی با کمال ہے ہستی وہ ذات جس کے بارے میں پروردگار عالم یاد دہانی کر رہا ہے، اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے ہر جگہ کہا ہے کہ اگر میرا شکریہ والدین کا، میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، بالوالدین احسانا، ہر جگہ کہا ہے۔ اور جہاں دو نبیوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے، وہاں بھی ان کی اگر کوئی صفت رکھی ہے تو برم بوالدیہ، جناب یحییٰ کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جسے اللہ نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یہ نافرمان اور جبار بندے نہیں ہیں۔ جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد فرمایا برم بوالدتی وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں اپنی ماں والدہ کے ساتھ احسان نیکی کرنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے، بہرحال اچھا ہے میرا میٹر بھی بچ جائے گا، ایک اور سلوات پڑھ دیجیے تاکہ دوسری مجلس میں کام آ جائے گا۔ یہ عظمت والدین، کون ہیں والدین؟ عزیزان گرامی، خاص طور سے جب بھی قرآن نے تذکرہ کیا تو ماں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، حملتہ امہ کرہا علی او وہنا، یہ ساری لفظیں آئے ہیں، مشکلات اٹھائے ہیں۔ والدین میں کون ہے سفینہ حیات کو طوفانی ہواؤں سے سکون کے ساحل تک پہنچانے والی ذات کا نام ہے ماں۔ عزیزان گرامی، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک شخص آیا، بس آخری بات اس کے بعد ختم دعا ہے، کون اندازہ کر سکتا ہے ماں کی عظمت کا؟ ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ، جہاد کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی عظمت ہے جہاد میں۔ حدیثیں یا بہرحال کوئی روایت یا مضمون روایت یہ ہے کہ جب شہید گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے اس کا سر جو ہے حوروں کی آغوش میں پہنچتا ہے، مجاہد کا مرتبہ۔ آگے یا رسول اللہ سوچ رہے ہیں آپ کے ساتھ چلے، تھوڑا سا جہاد واد بھی کر لیتے ہیں، بہت عظمت سنی ہم نے، بڑی فضیلت سنی ہے جہاد کی، بڑا مرتبہ ہے، ہم بھی چلنا چاہیے، شرف ہے جہاد، اور جو اس کا رتبہ منزلت اور اس کا شرف ہے حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں تاکہ جہاد کا ثواب مل جائے، مگر ایک مجبوری ہے۔ حضور سرکار کون سی مجبوری ہے؟ کہا اماں ہماری جو ہے بہت بوڑھی ہے اور ہمارے علاوہ ان کا کوئی ہے نہیں، اور ہم ان کو چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، اور کائنات میں اماں ہمارے لیے ہماری کائنات، ہم اماں کے لیے کائنات ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام سوچئے کتنا مرتبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جا اپنے گھر میں، تلواروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، نیزوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پیر کٹوانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی چہار دیواری میں رہ کر ماں کی خدمت کرتا جا، اللہ تجھے جہاد کا ثواب دے۔ یہ عزیزان میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ واہ اسی لیے کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں جلاتا بھی نہیں ہوں، اس لیے طالب علم ہوں، ظاہر سی بات ہے آدمی اتنی دیر میں، بہرحال بس میں نے ختم کر دیا۔ ماں کی عظمت، ماں کا وقار، ماں کا رتبہ، ماں کا مرتبہ، کوئی اس ماں سے بھی ذرا پوچھے جس نے شبیہ پیغمبر جیسی اولاد کربلا کے میدان میں کوئی ذرا ام لیلا کے کلیجے سے تو پوچھے کہ جس نے 18 برس کا کھڑیل جوان، وہ بھی ہم شبیہ پیغمبر، ہم شکل رسول کھویا ہو۔ عزیزان گرامی، لکھتے ہیں مقاتل علماء، عزیزان گرامی، جناب علی اکبر جب قافلہ آزاد ہوا ہے، رہائی ملی ہے قید خانے شام میں، تو مقاتل نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر کا چاند سا خوبرو چہرہ سر آیا ہے تو شام کی عورتوں نے اتنا کہا ہے
کہ اس بیٹے کے شہید ہونے سے پہلے، اس کا گلا کٹنے سے پہلے اس کی ماں تو دنیا سے گزر گئی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب عام عورتوں کا یہ عالم ہے علی اکبر کو دیکھنے کے بعد، سوچئے جناب لیلا کے کلیجے پہ کتنا بڑا صبر کا پتھر رکھ کے جناب لیلا نے اپنے لال علی اکبر کو رخصت کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بڑھ کے شام کی عورتوں سے کہا بی بی ایسا نہ کہو، ہاں یہ بیٹا شہید ہوا مگر دیکھو وہ ماں اپنا چہرہ چھپائے زندہ ہے، اور اپنے لال کو مقتل میں سوار کے اسی ماں نے بھیجا تھا۔ ہاں عزیزان گرامی بس 2 منٹ اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا ہے۔ مائیں بہت سی گزری ہیں، اولاد بہت سی گزری ہے، مگر نہ لیلا جیسا، نہ لیلا جیسی ماں کوئی گزری ہے، نہ علی اکبر جیسا جوان بیٹا کسی کا گزرا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی آپ اندازہ کر سکتے ہیں امام حسین امام ہیں، مگر جب رخصت کیا ہے اندازہ کر سکتے ہیں کہ باپ نے صبر کا پتھر رکھے کیسے عزیزان گرامی علی اکبر کو رخصت کیا ہے۔ مقاتل نے لکھا ہے سب مقتل میں گئے اور سب مارے جا رہے ہیں، علی اکبر آئے، علی اکبر کو اجازت نہیں مل رہی ہے۔ میں نے مختصر کر دیا، اور جب آخر میں اجازت ملی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سرکار رئیس المعزین کی لفظیں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے خود جناب علی اکبر کو سوار کیا۔ جناب علی اکبر کے گھوڑے کا نام عقاب تھا، اور جناب علی اکبر کے گھوڑے کا عالم یہ تھا کہ جب ہاشمی خون 18 برس کا تندرست جوان، آپ اندازہ کر سکتے ہیں 18 برس کے جناب علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر جب اپنے گھوڑے عقاب پر سوار ہوتے تھے تو سرکار رئیس المعزین پڑھتے جیسے ہی علی اکبر نے رخصتی کے بعد ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، عزیزان گرامی بولی کہتے پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جیسی ایڑ لگائی علی اکبر کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیز جناب علی اکبر کا گھوڑا دوڑا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک تو ہاشمی جوان، اس میں سے گھوڑا جو ہوا سے باتیں کر رہا ہو، علی اکبر نے ایڑ لگائی، ہوا سے گھوڑا باتیں کرنے لگا، گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ایک مرتبہ وہ لکھتے ہیں اسی اثنا میں علی اکبر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، ایک مرتبہ علی اکبر نے کسی کے گرنے کی آواز سنی۔ ہاں عزیزان گرامی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں ارے اس دوڑنے کے عالم میں علی اکبر نے کیا دیکھا کہ فاطمہ کا 57 برس کا بوڑھا بیٹا گرتے پڑتے آ رہا ہے۔ علی اکبر اترے آواز اے بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اے بابا پھر تو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان گرامی دوبارہ رخصت کیا، بس مجھے ماں تک لانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ختم دعا ہے۔ گئے علی اکبر میدان میں جانے کے بعد ساری منزلیں ساری تفصیلات کو چھوڑتے کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے آواز دی بابا آنے کی زحمت نہ کیجئے گا، مجھے پتا ہے اب کوئی آپ کو سہارا دینے والا نہیں ہے۔ بابا یا ابتا علیہ منی السلام، اے بابا جوان لال کا آخری سلام قبول کیجئے، آنے کی زحمت نے بس 2 لفظ اس کے بعد ختم دعا ہے۔ ماں کے دل کا اندازہ کیجئے اور باپ کے دل کا اندازہ کیجئے۔ حسین گرتے پڑتے ایک مرتبہ جوان کے سر آگے آئے، سر زانوں پہ رکھا تو کیا دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین قریب آئے، آواز دی بیٹا کیا بات ہے ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ آواز دی اے بابا سینے میں نیزے کی ہڈی دھس رہی ہے، اے بابا بڑی چبھن ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، اے بابا جب تک نیزے کی ہڈی نہ نکلے گی اکبر کا تماس آنے سے نہ نکلے گا۔ اللہ اکبر، فاطمہ کا غریب لال تو لالو ہو کے بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پتا، میرا دل کہتا ہے انبیاء نے جنت چھوڑ دی ہوگی، اللہ نے مشکلات میں نجف چھوڑا ہوگا، سرکار دو عالم نے مدینہ چھوڑا ہوگا، ماں نے ٹوٹی لہر چھوڑی ہوگی۔ حسین کا ہاتھ پکڑ کے فاطمہ زہرا نے کہا اے میرے لال اماں کے دودھ کا اثر دکھا دینا، علی آگے بڑھے ہوئے، اے میرے لال حسین باپ کے خون کی تاثیر دکھا دینا۔ ہاں عزیزان گرامی میں نجف میں کہوں گا اے سرکار دو عالم، اے حلال مشکلات، خیبر کا
مگر جوان کے سینے سے نیزے کی علی نکالا، اے عذاب کا سہارا ہے، ورنہ لیلا کے دل کے اثرات کا اندازہ کون کرے کہ لیلا کے دل پر کیا اثر ہوا ہے۔ ساری بیویاں آ گئی، ماتم ہونے لگا، واہ اکبرا کہ ماتم ہونے لگے، کوئی ہائے اکبر کہہ کے ماتم کر رہا ہے، کوئی ہائے بھیا کہہ کے ماتم کر رہا ہے، بیویاں پچھاڑے کھا رہی ہیں، مگر لیلا کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے دیکھا ساری بیویاں ہیں مگر مادر علی اکبر لیلا نظر نہیں آتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جانتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کی آنکھوں کا نور اور تارا ہوتا ہے۔ اگر یہ روایت نہ ہوتی تو شاید یہ اندازہ غلط ہو جاتا کہ باپ کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے بیٹا۔ ہاں عزیزان گرامی، زینب نے دیکھا مادر علی اکبر نظر نہیں آتی ہے، در خیمہ میں آیا، اپنے خیمے میں دیکھا مادر علی اکبر نظر نہ آئی، ایک ایک خیمے میں دیکھتی جاتی ہے مگر لیلا نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ لیلا ہے اور جناب خیمہ سے الجھ کے کچھ تلاش کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب مادر اکبر کے قریب آئی، آنکھوں کا نور ہوتا ہے بیٹا نا، بس آپ اندازہ کیجئے اکبر گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب قریب آئی، اے بھابی کچھ تلاش کر رہی ہے، آواز دی، جناب خیمہ میں جناب مادر علی اکبر الجھ کے گرتی ہے، کبھی اس خیمے کے دروازے میں کبھی اس خیمے کے دروازے میں۔ زینب قریب آئی، اے بھابی چلیے علی اکبر آ گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے بھابی کو تلاش کر رہی ہے، اے بی بی ارے میرے علی اکبر نے پکارا تھا، میں نے اکبر کی آواز سنی، میرے لال کا جنازہ آ گیا، میں بڑی دیر سے خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہوں مگر اکبر کے جانے کے بعد میری نگاہوں کا نور چلا گیا، میرا لال مارا گیا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں بڑی دیر سے خیمے کا دروازہ تلاش کر رہی ہوں، خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا۔ واہ اکبرا واہ مصیبتا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی میں حق تہرا وابیہ وبالہ وبنیہ والسر المستودع فیہا، پروردگار خلاف محمد و آل محمد کا ہمارے قلب سے عبادت و شرف قبولیت عنایت فرما، پروردگار جاتی وشیان حیدر قرار و جان والے ستوار کی حفاظت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، پروردگار جن کے والدین